اولاد نعمت، امانت اور ذمہ داری ہے۔ بھائیوں، بندوں پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ یہ ربانی رب کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، آسمانوں کی اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ جو اس نعمت کی بڑائی کو جاننا چاہے اسے ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے جو اس نعمت سے محروم ہے، کہ کس طرح وہ آرزو کرتا ہے کہ اسے بھی اولاد کی نعمت مل جائے جس سے اس کی دنیا خوشیوں سے بھر جائے۔ یہ ایک فطری اور پیدائشی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھ دیا ہے۔ جب اولاد کا یہ مقام ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اولاد کی تربیت اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق کرے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتارا ہے، کیونکہ نعمتوں کی شکر گزاری ان کے باقی رہنے، مستقل ہو جانے اور ان میں برکت ہونے کا سبب ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو ان کو وہ مصیبت، بدبختی اور آزمائش بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، پس تم ان سے بچ کر رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو گے اور بخش دو گے تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور جان لو کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ان کی اولاد کو اپنے دین پر باقی رکھے اور انہیں شرک سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے، اس سے زیادہ دعائیں کرتا رہے اور اس کا سہارا لیتا رہے۔ اسے یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ امانت اور بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو حاکم نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اسے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس امانت کی حفاظت کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ باپ نیک کام کرے اور برائیوں سے بچ کر اپنی اصلاح کرے اور اپنے اقوال و افعال میں اپنی اولاد کے لیے نمونہ بنے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دیتے ہوئے اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کی فرما برداری کرتے رہو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اور اپنے مرنے کے بعد سب سے بہتر جو عطیہ دے سکتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کی طرف اس کا متوجہ ہونا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور ان کو اللہ کی توجہ حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے بعد اپنی کمزور اولاد کو چھوڑ جاتے تو ان کے ضائع ہو جانے کا انہیں کیسا خوف لاحق ہوتا۔ پس وہ اللہ سے ڈرے اور درست بات کہے۔ مسلمان جتنا زیادہ نیک بنے گا اتنی ہی زیادہ اس کو برکت زیادہ ملے گی اور اس کا اثر عام ہوگا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارد گرد کے لوگوں کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ کریم سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال اور ہمارے آل و اولاد کے حال کی اصلاح فرمائے، ہمیں اپنی مرضی پر چلائے اور خیر پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔